وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا من لسان رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ اس سے پہلے کہ آج کا نیا لیسن اور نیا سبق شروع کیا جائے، پچھلے درس میں ایک عبارت ایک ٹیکسٹ کچھ بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ یہ ہے کہ وَمَن لَمْ يَتَوَقَّعْ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ زَلَّ وَلَمْ يُصِبْ التَّنزِيهَ۔ نفی کہتے ہیں انکار کرنے کو، اور تشبیہ کہتے ہیں مشابہت بیان کرنے کو۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں آدمی فلاں کے کیا ہے، مشابہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا یا اللہ تعالیٰ کے صفات کی تشبیہ بیان کرنا، کہتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَتَوَقَّعْ، اور جو آدمی نہ بچا، توقع یہ توقع بچنے کے معنی میں، وقایا سے بچنے کے معنی میں، جو شخص زلہ وہ گمراہ ہو گیا۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی، بہت سارے لوگ ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ صرف 5 صفات کو مانتے ہیں، کچھ لوگ اور کم کو مانتے ہیں، کچھ اور زیادہ کو مانتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کے صفات کا انکار ہی کر دیتے ہیں، اس کا کوئی اور معنی بیان کرتے ہیں، جیسے ید ہے تو اس کا جو ہے قوت اور طاقت کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جنت کے اندر دیکھنا، اس کو کہتے ہیں یہ علم ہے۔ تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنے سے، اس کا انکار کرنے سے، یا اس کو دوسرا معنی بیان کرنے سے نہ بچا، یا جس نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تشبیہ بیان کرنے سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو یہ سارے کے سارے لوگ کیا زلہ، سارے لوگ گمراہ ہو گئے۔ یہ لوگ کیا ہے، گمراہ ہو گئے۔ یعنی جنہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کی، اس کا انکار کر دیا، یا اس کی صفات کی تشبیہ بیان کر دی، اس کا بندوں میں سے کسی سے مشابہ اس کو قرار دے دیا، تو یہ لوگ کیا ہے، گمراہ ہو گئے۔ وَمَن لَّمْ يَتَوَقَّعْ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ زَلَّ وَلَمْ يُصِبْ التَّنزِيهَ۔ تنزیہ کسے کہتے ہیں؟ تنزیہ کا مطلب یہ ہے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو سبحان اللہ یا سبحانکا یہ سب کہتے ہیں۔ تنزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے عیب سے اور کمی اور نقص سے پاک مانا جائے۔ اللہ رب العالمین کو ہر طرح کے نقص اور کمی سے کیا ہے، پاک مانا جائے، یہ تنزیہ ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنے یا اس کی مشابہت بیان کرنے سے نہیں بچیں گے، وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اور تنزیہ یعنی اللہ تعالیٰ کو کمال درجے کا اور اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک ماننے سے والی صفت سے متصف نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ پہلے ہی وہ آلریڈی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کر رہے ہیں، یا اس کا دوسرا معنی بیان کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کی طرح بتا رہے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں پائی جائیں گی تو آدمی اللہ تعالیٰ کو کمال درجے تک نہیں پہنچا پائے گا، یا اس کے ہاں اللہ رب العالمین کمال درجے تک نہیں پہنچے رہے گا، ہر چیز سے پاک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بندوں کی صفت سے مشابہ قرار دے رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے ہی خارج کر دے رہا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، یہ صفات نہیں ہے۔ تو یہاں پر بڑی بات یہی بیان کی گئی ہے، گویا کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی صفات کی نفی کرنی ہے، اس کا کنڈم کرنا ہے،
نہ اس کا دوسرا معنی بیان کرنا ہے، نہ اس کی تمثیل بیان کرنی، مثال بیان کرنی کہ اللہ فلاں کی طرح ہے۔ اور جو لوگ اس سے نہیں بچیں گے، یعنی بیان کریں گے، تشبیہ بیان کریں گے، نفی کریں گے، تعطیل کریں گے، تحریف کریں گے، ایسے سارے لوگ کیا ہے گمراہ ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین کی تنزیہ کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام عیب اور تمام کمیوں سے پاک جانے، اس بلندی تک یہاں تک وہ کیا ہے نہیں پہنچ پائیں گے، انہیں توفیق نہیں مل پائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں۔ جو لوگ اللہ کی تشبیہ بیان کریں گے، جو لوگ اللہ کی صفات کی تعطیل کریں گے، وہ اس کا معنی دوسرا بیان کریں گے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ نہیں پا پائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک والی صفت سے متصف نہیں ہو پائیں گے۔ بہرحال آگے کہہ رہے ہیں، آج جو ہے وہ ہے حوض کے معراج کے بارے میں۔ اس کے بعد کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق جیسے ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم کہتے ہیں کہ والمعراج حق، معراج حق ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیت المقدس سے لے کر کے آسمان کی بلندیوں تک جانا، وہاں انبیاء سے ملاقات کرنا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنا، سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، جنت و جہنم کا دیکھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے حق ہیں۔ فالمعراج حق، اور معراج کیا ہے حق ہے، یعنی پورا واقعہ کیا ہے حق ہے۔ وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسرا ہوئی، یعنی راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ وعرج بشخصه فی الیقظہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنفس نفیس آپ کی ذات کے ساتھ آپ کو حالت بیداری میں آپ کو آسمان تک چڑھایا گیا، آسمان کی بلندیوں تک لے جایا گیا۔ ثم الى حيث شاء الله من العلا، پھر اللہ رب العالمین نے جہاں تک چاہا آپ کو بلندیوں تک پہنچایا۔ وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ، اور اللہ رب العالمین نے جس قدر چاہا آپ کی عزت اور تکریم فرمائی۔ وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے چاہا آپ پر وحی کی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى، دل نے جھوٹا نہیں مانا ان تمام چیزوں کو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا۔ فصلی اللہ علیہ وسلم فی الآخرۃ والأولی، تو اللہ رب العالمین درود نازل فرمائے اور سلامتی نازل فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہاں سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والمعراج حق، اسرا اور معراج یہ دو لفظ ہیں، اسرا اور معراج یہ دو چیزیں۔ اسرا کا ذکر قرآن میں ہے اور معراج کا ذکر احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اسرا اور معراج میں تھوڑا فرق ہے۔ اسرا، اسرا یسری، اسرا کے معنی ہوتے ہیں رات میں چلنا، رات میں چلنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سفر جو مسجد حرام سے شروع ہو کر کے مسجد اقصی کو جا کر کے ختم ہوا، اس سفر کو اسرا کہتے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی تک براق سے گئے، تو اس سفر کو کیا ہے اسرا کہتے ہیں۔ اور چلنا رات میں، لیکن اسرا کے معنی ہوتے ہیں رات میں چلنا، اور اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ اسرا یا سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے۔ پہلی آیت ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، سبحانہ میں پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات کی، الذی اسرا بعبدہ جو اپنے بندے کو، جس نے اپنے بندے کو رات میں سیر کرائی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ جس مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکت نازل فرمائی ہے،
کیوں ایسا اللہ تعالیٰ نے کیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بعض نشانیاں کیا ہے؟ دکھائے۔ اور معراج کا جو سفر ہے وہ کیا ہے؟ وہ حدیث سے ثابت ہے، مسجد اقصی سے لے کر کے آسمان تک جانا، وہاں انبیاء سے ملاقات کرنا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جو سفر ہے یہ سفر کیا ہے؟ معراج کہلاتا ہے۔ اصل میں معراج عرج یعرج کے معنی ہوتے چڑھنے کے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے کیا ہے؟ چڑھتے ہیں۔ عرج یعرج سے معراج کہتے ہیں اس چیز کو جس کے ذریعے سے بلندیوں تک چڑھا جائے، جس کے ذریعے سے بلندیوں تک، اونچائیوں تک چڑھا جائے۔ تو یہ معراج مفعال کے وزن پہ ہے، یعنی وہ چیز جس کے ذریعے سے بلندی تک چڑھا جائے، جیسے لفٹ ہو گئی یا اور دوسری جو چیزیں ہیں، یا سیڑھی وغیرہ کو بھی کیا معراج کہتے ہیں، سیڑھی جو ہوتی ہیں اس کو بھی کیا ہے؟ معراج کہتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے بھی کیا آدمی اونچائیوں پہ چڑھتا ہے۔ تو گویا کہ اسرا اس سفر کو کہتے ہیں جو مسجد حرام سے شروع ہو کر کے مسجد اقصی پہ جا کے ختم ہوا، اور معراج اس سفر کو کہتے ہیں جو مسجد اقصی سے شروع ہوا اور آسمان کی بلندیوں تک اور سدرۃ المنتہا وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں، اور جنت و جہنم دیکھنا، انبیاء سے ملاقات کرنا، یہ جو سفر ہے آپ کا یہ معراج کہلاتا ہے۔ ان میں کسی بھی چیز کا انکار کر دینے سے انسان کیا ہے؟ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، کیونکہ چاہے وہ اسرا ہو یا معراج ہو، دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر ایمان نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ ہو، پختہ ایمان نہ ہو، مضبوط ایمان نہ ہو، تو لاجیکلی طور پہ تو یہ چیزیں آج بھی امپاسبل ہیں۔ یعنی ہم اور آپ ٹیکنالوجی کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اس زمانے میں بھی رات کے چند حصوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا، وہاں سے ساتوں نبیوں کی امامت کرانا، وہاں سے پھر ساتوں آسمان بلندیوں پر جانا، سدرۃ المنتہا جانا، وہاں جنت و جہنم کو دیکھنا، انبیاء سے گفتگو کرنا، نماز کا فرض ہونا، بہت سارے لوگوں کو جن کو سزائیں دی جا رہی ان کو دیکھنا، اور پھر رات ہی میں واپس آ جانا، یہ آج بھی کیا ہے؟ امپاسبل ہے، اگر لاجیکلی اعتبار سے دیکھا جائے تو، عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو۔ لیکن یہ پوری کی پوری چیزیں کیا ہے؟ اولاً ہم کو پہلے ہی کہا گیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے آگے سرنڈر کر دینے والے لوگ ہیں، ہم مسلم ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی مرضی، ہماری اپنی خواہش کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جو باتیں ہمیں پہنچ جاتی ہیں، ہم اس پر منوان ایمان لاتے ہیں، اگرچہ وہ ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ تو معراج کے متعلق، اسرا اور معراج کے متعلق بھی جن لوگوں نے اپنی عقل کو استعمال کرنے کی کوشش کی، جن لوگوں نے بھی اپنے عقل کے استعمال کرنے کی کوشش کی، ان تمام لوگوں کے حصے میں، ان کے نصیبے میں جو چیز آئی ہے وہ اس کا انکار کرنا، جھٹلانا آیا ہے، ان کا انکار کرنا اور جھٹلانا آیا ہے۔ پھر کہتے ہیں وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقظَةِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی وہ حالت بیداری میں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ حالت بیداری میں ہوئی، کیونکہ اس سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ خواب کی حالت میں، نیند میں آپ تھے، سو رہے تھے، اور یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کو سونے کی حالت میں دیکھا، یعنی نہ آپ خود گئے، نہ آپ کی روح گئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو معراج ہوئی لیکن روح کے ساتھ نہیں، روح کے ساتھ ہوئی، جسد کے ساتھ نہیں، جسم کے ساتھ نہیں، یعنی آپ کی روح تو معراج میں تھی مکہ اور آسمان کی بلندیوں پہ، لیکن آپ کا جو جسم تھا وہ آپ کے بستر ہی پہ تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اختلافات میں نہ پڑھ کر کے جو صحیح بات ہے وہ ذکر کر دی جائے کہ اصل اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج آپ کے جسم اور آپ کی روح کے ساتھ، آپ کی جسم اور آپ کی روح کے ساتھ ہوئی، اور عین حالت بیداری میں ہوئی، کوئی خواب میں نہیں، کوئی نیند میں نہیں، کوئی غفلت میں نہیں، بالکل حالت بیداری میں جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہی اس سلسلے میں درست اور صحیح قول ہے۔ باقی یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ نیند میں ہوئی، روح کے ساتھ ہوئی، جسم کے ساتھ نہیں ہوئی، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ بے بنیاد ہے، ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟
بے بنیاد ہے۔ سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ آپ قرآن اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ عبد جو ہے، عبد بندہ، عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندے کو کہتے ہیں۔ اور جب بندہ کہا جائے، جب انسان کہا جائے، تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ انسان اسے کہا جاتا ہے جو جسم اور روح کا کمبینیشن جس کے پاس ہو، جس کے پاس روح بھی ہو، جسم بھی ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ ہے، یہ فلاں آدمی، یہ عبد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، جس کے پاس روح ہو، جسد نہ ہو، جسم نہ ہو، اس کو بندہ نہیں کہا جاتا ہے، یا جس کے پاس روح جسم ہو اور روح نہ ہو، اس کو بندہ نہیں کہا جاتا ہے۔ تو عبد کا جو لفظ ہے، عبد کا لفظ، یہ خود اپنے آپ میں واضح دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے اور روح کے ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ عبد اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس روح اور جسم دونوں چیزیں کیا ہے؟ موجود ہوں، اور یہ سارے لوگ کیا ہے؟ جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان پر گئے اور تمام وہاں انبیاء سے ملاقات کی ایک ایک سے، اور تمام گفتگو اور بات چیت، یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جانا یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا تھا، جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری روایات بھی موجود ہیں جو انشاءاللہ آگے آئیں گی، کیونکہ آپ کا جو معراج کا جو سفر ہوا اس سلسلے میں بہت ساری روایات، تقریباً 30 سے زیادہ صحابہ سے روایات مروی ہیں، 30 سے زیادہ صحابہ سے روایات اس سلسلے میں مروی ہیں۔ یعنی آدمی ایسا نہیں ہے کہ معراج کی بات کو جھٹلا سکے اور یہ کہے کہ نہیں یہ خیالی چیز ہے، ایک وہمی چیز ہے، ایک خیال ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ وہ اس لیے اس کو جھٹلانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسراء کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، اس لیے اس کا یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اسے جھٹلانے کا تو کوئی چانس ہی نہیں بنتا ہے، کیونکہ یہ قرآن میں ذکر ہے۔ جہاں تک معاملہ معراج کا ہے کہ اس کا ذکر حدیث میں ہے، تو احادیث بھی اتنی کثرت سے اور اتنے صحابہ سے وارد ہوئی ہیں کہ جھوٹ جیسے چیزوں کا سوال ہی ذہن میں پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے نکلے، مسجد اقصی پہنچے براق کے ذریعے سے، وہاں آپ نے اپنے براق کو مسجد کے دروازے سے باندھا اور تمام انبیاء کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر جس کو معراج کہا جاتا ہے وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں شروع ہوا۔ اس سفر کی کیفیت کیا تھی اللہ عالم بالصواب، کس طریقے سے آپ گئے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس کا ذکر کیا ہے؟ موجود نہیں۔ البتہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو آپ کا سفر طے ہوا وہ براق کے ذریعے سے ہوا، یہ بالکل طے ہے، لیکن مسجد اقصی سے آسمان تک جانا یہ کس طریقے سے ہوا، اس سلسلے میں کوئی بات واضح طور پر موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو ویسے ہی تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور اپنی جانب سے کوئی سواری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، سلام و جواب ہوا، اور انہوں نے ترحیب کی، مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، آپ کے لیے دعائیں کی۔ پھر اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پر گئے، وہاں آپ کی ملاقات سیدنا عیسیٰ اور اسی طریقے سے یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہوئی، یعنی دوسرے آسمان پر دو نبیوں سے ملاقات ہوئی، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہاں بھی وہی گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، سلام اور دعا ہوا، خیر خیریت معلوم کی گئی اور مبارکبادی دی گئی، اور وہاں سے پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، وہی گفتگو شنید ہوئی۔ پھر وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر گئے، وہاں ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ گئے، ہارون بن عمران سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر گئے، موسیٰ بن عمران سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا گئے، بیت معمور کو دیکھا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا۔ اسی کا ذکر یہاں کہا گیا ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، آنکھوں نے جو کچھ دیکھا، دلوں نے جو کچھ دیکھا اسے جھٹلایا نہیں جا سکا۔ تو یہاں جس چیز کو دیکھنے کا ذکر ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا مراد ہے۔ سورہ نجم کے اندر
جس قربت کی بات کی گئی ہے، جس قربت کی بات کی گئی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو یہ جس قربت کی بات کی گئی ہے وہ قربت سیدنا جبریل علیہ السلام سے ہے، نہ کہ اللہ رب العالمین سے، جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں اور اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اب ایک ہی جسم و جان ہو گئے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہاں پر سورہ نجم میں جس کا ذکر ہے وہ جو ہے جبریل علیہ السلام کے دیکھنے کا ذکر ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا بھی کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے، اور 600 پر تھے اور ایک پر مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا تھا۔ تو 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے اصلی شکل و صورت میں دیکھا، ایک مرتبہ دنیا میں اور دوسرے وہی معراج کے موقع پر۔ پھر وہاں سے اللہ رب العالمین نے آپ کی تکریم کی اور نمازیں فرض ہوئیں 5 وقت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 50 وقت کی نمازیں لے کر آنا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا واپس جائیے، ساری کی ساری باتیں کیا ہے، سب احادیث میں اور صحیح روایات میں پوری تفصیلات اس کی موجود ہیں، یہاں تک کہ 50 سے 5 نمازوں تک کی بات آئی، لیکن اس کا اجر و ثواب 50 تک رکھا گیا۔ فصلی اللہ علیہ وسلم فی الآخرۃ والأولیٰ، تو اللہ تعالیٰ سلامتی نازل کرے، اللہ درود نازل فرمائے اور سلامتی نازل فرمائے نبی علیہ السلام پر دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اور یہ بات یاد رہنی چاہیے، اور صحیح بات اس سلسلے میں یہی معلوم بھی ہو رہی جو ابو العالیہ نے بیان فرمائی ہے اور امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں ذکر کی ہے۔ امام ابو العالیہ مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کا ذکر کرنا ملائے اعلیٰ میں عرش کے پاس موجود فرشتوں کے درمیان، یعنی جب جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ درود نازل فرماتا ہے نبی علیہ السلام پر، تو اللہ کا درود نازل فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے عرش کے پاس، عرش پر جو ملائے اعلیٰ میں جو فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ صحیح بات ہے کہ صلاۃ اللہ علی عبدہ ثناؤہ فی الملأ الاعلی، اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا ذکر ملأ اعلیٰ میں فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے بندے کا ذکر ملأ اعلیٰ میں فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے معراج کے متعلق یہ گفتگو ہوئی۔ اب اس کے بعد معاملہ آتا ہے کہ کیا اس میں یعنی کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، یہ کافی اختلافی مسئلہ ہے۔ تاہم اس سلسلے میں صحیح بات اور واضح بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا تھا، اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، صحیح مسلم کی روایت، حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اراہ نورا، میں نے نور دیکھا، اور بعض روایت میں ہے نور ان اراہ، اللہ سراپا نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جو تم سے یہ بیان کرے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اور یہی سلف کا عقیدہ ہے، اور اسی پر زیادہ علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ سے اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کیا، اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا۔ تاہم اس سلسلے میں کئی اقوال کیا ہے موجود ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے بالکل ایسے جیسے آمنے سامنے، بلکہ ملنا جلنا ساری کی ساری چیزیں، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ان آنکھوں سے دیکھا ہے، کچھ کا کچھ کہنا ہے، لیکن یہی ہے کہ زیادہ صحیح بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا ہے۔ دلائل اور ایویڈنس زیادہ اسی قول کے ساتھ ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام کے سے کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اور یہی بات
واضح بھی ہوتی ہے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ جنتیوں کو جو ملے گی وہ دیدار الہی ہے، اللہ رب العالمین کا دیدار ہے، اللہ رب العالمین کا دیدار ہے، جس سے اللہ رب العالمین اہل جنت کو سرفراز فرمائے گا، اہل جنت کو سرفراز فرمائے گا۔ تو یہ معراج کے متعلق کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ معراج حق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسرا یعنی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا، وہاں نبیوں کی امامت کرانا، جو تفصیلات قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں وہ تمام چیزیں حق ہے، اور ان تمام چیزوں پر ہم کیا ہے ایمان لے آتے ہیں، اور پورے یقین کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہیں، اور ان میں ہم کسی بھی بات میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں کرتے کہ ہاں کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا، وہاں سے یہ جانا، جنتیوں کو دیکھنا، جہنمیوں کو دیکھنا، جنت دیکھنا، جہنم دیکھنا، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا اور انبیاء سے ملاقات کرنا، یہ سب باتیں کیا ہے مطلب انبلیویبل ہے، آدمی یقین نہیں کر سکتا ہے، ایمان نہیں لا سکتا ہے۔ ہم کہتے نہیں، ہمارا ایمان ہی اس بات پر ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول بیان کریں گے اس پر ایمان لائیں گے۔ اس لیے جتنی بھی تفصیلات قرآن اور حدیث میں معراج کے متعلق بیان کی گئی ہیں، ہم ایک ایک کر کے سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرنا تو دور کی بات ہے، ان تمام چیزوں پر ویسے ہی یقین رکھتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہے۔ یہ ذکر کرنے کا مقصد ہے، کیونکہ یہ بھی صرف سلف کے عقیدے ہی میں ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے باقی گمراہ فرقوں کے یہاں، معتزلہ کے یہاں، خواریوں کے یہاں اور دوسرے لوگ کا معراج وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان تمام لوگوں نے کیا اس کا انکار کیا ہے، ان تمام لوگوں نے اس کا انکار کیا معراج وغیرہ۔ کیسے بہت سارے لوگ جو اپنی عقل سے کسی چیز کو جاننے اور پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے حق میں یہی انکار ہی آتا ہے۔ تو معراج کے متعلق کیا ہے عقیدہ، جو سلف ہے، سلف کا جو عقیدہ ہے وہ یہاں انہوں نے ذکر کیا۔ آگے ذکر آ رہا ہے حوض کا۔ حوض یعنی وہ حوض اصل میں کہتے ہیں مجمع الماء، جہاں پانی جمع کیا جائے، جہاں پانی اکٹھا اس کو حوض کہتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی کیا ہے یہ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ہماری اپنی زبان میں، حوض یہاں جہاں پانی اکٹھا ہو۔ تو والحوض الذي اکرمہ اللہ تعالی بہ غیاثا لامتی حق، اور اسی طریقے سے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ حوض جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور تکریم فرمائی ہے، اور امت کو پانی پلانے کے لیے، اس کی پیاس کو بجھانے کے لیے یہ کیا ہے حق ہے، یہ کیا ہے حق ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم حوض پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ حوض جس نبی کو دیا گیا یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور یہ کہ اس کی جو صفات احادیث میں بیان کی گئی ہیں اس پر بھی ہم کیا ہے ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے ایک بنیادی عقیدے میں سے ہے۔ اب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حوض جو ہوگا وہ پل صراط کے بعد ہوگا، کچھ کہتے ہیں میزان کے بعد ہوگا، لیکن سب سے زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حوض جو ہوگا وہ میزان سے بھی پہلے ہوگا اور پل صراط سے بھی پہلے ہوگا۔ کیونکہ حوض کس لیے ہوگا؟ پیاسے ہوں گے لوگ، پیاس کی شدت سے نڈال ہوں گے، اور یہ اس وقت ہوگا جب لوگ قبروں سے نکلے ہوں گے، جب لوگ کیا ہے قبروں سے نکلے ہوں گے۔ اور آگے دلیل جو آ رہی ہے انشاءاللہ اس کو اور واضح کر دے گی، اس کو اور واضح کر دے گی کہ یہ سب پل صراط اور حساب کتاب سے کیا ہے پہلے والا معاملہ ہوگا، حساب کتاب سے پہلے والا معاملہ ہوگا۔ تو سلف کا عقیدہ کیا ہے اس سلسلے میں کہ وہ حوض پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور جو دلائل حوض کے متعلق آئے ہوئے ہیں اور جو صحابہ نے اسے بیان کیا وہ 30 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں، اور روایات تواتر درجے کو پہنچی، یعنی اتنی کثرت سے روایات وارد ہوئی ہیں کہ جھوٹ کا امکان بھی ذہن و دماغ میں نہیں آ سکتا، جھوٹ کا خیال بھی نہیں آ سکتا ہے۔ کئی روایات بخاری، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، اور ان تمام روایات میں آپ جو ہے صراحت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ حوض کا ذکر پائیں گے، اور خاص طور سے ابو سعید الخدری کی روایت، انس بن مالک کی روایت، اور اسی طریقے سے بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، پھر کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِيَ الْحَوْضَ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُمْ، کہ میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے جن کو میں پہچان رہا ہوں گا، تو پھر میرے اور ان کے درمیان کیا ہے آڑ لگا دی جائے گی، ان کو مجھ سے الگ کر دیا جائے گا، جدا کر دیا جائے گا۔
اور بعض روایت میں آپ نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تشریف رکھوں گا، انی فرضکم علی الحوض، میں حوض پر تشریف رکھوں گا، من مر علی شریبا، جو آدمی وہاں سے گزرے گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا، ومن شریبا لم یظمأ ابدا، اور جو ایک مرتبہ پی لے گا اسے کبھی پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ پھر میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے جن کو میں ان کو جان رہا ہوں گا، وہ مجھے جان رہے ہوں گے، یعنی میں ان کو پہچانوں گا، وہ مجھے پہچانیں گے، ثم یحال بینی وبینہم، لیکن چند ہی لمحوں میں میرے ان کے درمیان کیا ہے، رکاوٹ پیدا کر دی جائے گی، یعنی ان کو میرے پاس آنے نہیں دیا جائے گا۔ تو میں کہوں گا کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، کیوں ایسا، انہم منی، یہ میرے اپنے لوگ ہیں۔ جب روک دیا جائے گا انہیں تو معلوم کیا ہو رہا ہے، اگر حساب اور کتاب کے بعد معلوم ہو تو معلوم ہو جائے دوسرے لوگ ہیں، اس کا مطلب یہ کہ حساب کتاب سے پہلے ہو رہا ہے اور کل صراط سے پہلے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ آخری چیز ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حوض کوثر کے پینے اور پلانے کا معاملہ یہ حساب و کتاب میزان سے پہلے ہوگا، کل صراط سے پہلے ہوگا، کیونکہ ان تمام چیزوں کے بعد انسان کی حقیقت واضح ہو جائے گی کہ بدعتی کون ہے، مشرک کون ہے، اور کون کیا کیا ہے۔ تو جب روک دیا جائے گا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے انہم منی، وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ تو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر کیا کیا نئی نئی چیزیں کیا ہے ایجاد کر ڈالی تھی آپ کے دین میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے تو کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دور ہٹا، اصل میں سوق کہتے ہیں کتے کو بھگانے کے لیے، دور ہٹا، بھگاؤ ان کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر کیا ہے بدلاؤ کر رکھا تھا، بدل دیا تھا میرے دین کو۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کیا ہے روایات اس سلسلے میں ہیں، اور حوض کوثر کی کیفیت بھی بیان کی گئی ہے کہ کتنا لمبا اور چوڑا ہوگا۔ بہرحال کثرت سے اس سلسلے میں کیا ہے روایات مروی ہیں، کثرت سے اس سلسلے میں روایات مروی ہیں۔ البتہ معاملہ اس بات میں آتا ہے کہ کیا حوض جو ہوگا یہ صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جائے گا، یا آپ کے علاوہ اور دیگر نبیوں کے پاس بھی حوض ہوگا جس سے وہ اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے؟ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک روایت ترمذی وغیرہ کے اندر موجود ہے اور اس روایت پہ کلام بھی کیا گیا ہے، بعض علماء کہتے ہیں وہ روایت قابل حجت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں حجت میں شیخ البانی وغیرہ ہیں کہ بہت سارے روٹ سے وہ روایت آئی ہوئی ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت ہے اور اصل ہے، اور روایت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان لکل نبی حوضا، یقیناً ہر نبی کے لیے حوض ہے، ہر نبی کے لیے حوض ہے، یعنی وہ پانی پلانے کی جگہ حوض ہے جس حوض سے ان کے امتی پانی پیئیں گے۔ یتباہون ایہم اکثر واردا، اور ہر نبی ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہوں گے کہ میرے پاس پانی پینے کے لیے میری امت میں کون آتا ہے۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدًا، اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ میرے پاس یعنی میری امتی سب سے زیادہ میرے پاس آنے والے یعنی حوض پر آ کر پانی پینے والے ہوں گے۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اصل تو یہ کہ حوض کوثر جسے کہا گیا ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جائے گا، لیکن اور حوض جو اس سے کم درجے میں ہوں گے وہ دیگر انبیاء کو بھی دیے جائیں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اسی طریقے سے حوض کی صفت کے متعلق سارے لوگ جانتے ہیں کہ حوض جو ہے بہت بڑا ہوگا۔ حوض کیا ہے؟ بہت بڑا ہوگا، اور پانی جو ہوگا اس کا دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور مشک کی جو خوشبو ہوتی ہے اس سے زیادہ اس میں کیا ہے خوشبو، یعنی حد درجہ انسان کو تر و تازہ کر دینے والا اور خوش کر دینے والا، اس کی روح، اس کے جسم کو، تمام چیزوں کو بالکل ایکٹیو کر دینے والا کیا ہے پانی ہوگا۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو اپنے انہی بندوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر جانے کا موقع ملے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو انہی بندوں میں شامل فرمائے۔ تو یہ حوض کے متعلق بھی کیا ہے سلف کا عقیدہ ہے کہ یہ بالکل درست اور صحیح بات ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے سرفراز کیے گئے ہیں، جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرفراز کیے گئے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض دیا جائے گا وہ دیگر انبیاء سے بالکل مختلف اور الگ ہوگا، اور یہی آپ کی خصوصیت اور آپ کی فضیلت ہوگی، یہ آپ کی خصوصیت اور فضیلت ہوگی۔ تاہم بہت سارے لوگوں نے حوض کا بھی انکار کیا، بہت سارے لوگوں نے کیا ہے حوض کا بھی انکار کیا ہے اور اس کو تسلیم نہیں کیا ہے، مانا نہیں۔ بہت سارے ایسے
لوگ ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر ذکر کیا گیا، یعنی سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ حوض پر مکمل طور سے کیا ہے، یقین رکھا جائے اور یہ جانا جائے کہ یہ حوض حق ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شبہ نہیں، اس میں کوئی حوض، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری بات بیان کی جا رہی ہے، والشفاعۃ التی ادخرها لهم حق کما روی فی الاخبار۔ کہتے ہیں اسی طریقے سے ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر بھی کہ شفاعت جو ہے یہ حق ہے، جسے جسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جمع کر رکھا ہے، جسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جمع کر رکھا ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شفاعت اور شفاعت عظمیٰ دی جائے گی یہ بھی کیا حق ہے، اس کے علاوہ جو شفاعت ذکر کی گئی وہ سب کیا ہے، حق ہے۔ التی ادخرها لهم حق، جسے اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے لوگوں کے لیے کیا ہے، حق ہے۔ کما روی فی الاخبار، جیسا کہ احادیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اخبار اور اسی طریقے سے آثار اور احادیث یہ ایک ہی معنی میں ہے، یہ کیا ہے، ایک ہی معنی میں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ڈیٹیل میں جائیں گے، تفصیل میں جائیں گے تو فرق کیا جاتا ہے۔ لیکن اخبار یا کما جاء فی الخبر یا کما جاء فی الاخبار کا مطلب یہی کہ کما جاء فی الاحادیث، کما جاء فی السنہ، یہی معنی ہوگا کہ جیسے سنت میں، احادیث میں اور اخبار میں آیا ہوا، سب ایک ہی چیز ہے۔ تو شفاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شفاعت کہتے ہیں اصل میں وسیلے کو اور طلب کو، وسیلہ ذریعہ اور طلب، کوئی چیز طلب کرنا، مانگنا، کوئی چیز طلب کرنا اور مانگنا۔ اور اسی طریقے سے اصطلاحاً، یعنی یہ تو ڈکشنری میں مانا ہوا، اصطلاح میں کہتے ہیں کہ بھلائی کا سوال کرنا غیر کے لیے، کسی دوسرے کے لیے۔ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ کسی دوسرے کے لیے بھلائی طلب کرنا۔ کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے دیکھو فلاں آدمی کو جاب دے دو، یہ اس نے اس کے لیے کیا ہے، شفاعت کی آپ سے، اس کے لیے بھلائی طلب کی۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ سوال الخیر للغیر، دوسروں کے لیے بھلائی طلب کرنا، بھلائی کا سوال کرنا، دوسروں کے لیے بھلائی کا سوال کرنا، یہ سب سے اہم معنی ہے اس کا۔ اور یہ بھی کیا ہے، حق ہے، یہ بھی کیا ہے، حق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑی شفاعت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی شفاعت اور لوگوں کو، انبیاء کو، بہت سارے لوگوں کو، لیکن شفاعت عظمیٰ، یہ شفاعت کبریٰ جس کو کہا گیا ہے، وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی۔ اور شفاعت دو طرح کی ہوں گی۔ شفاعت کیا ہے، دو طرح کی ہوں گی۔ ایک الشفاعت المثبتہ، یعنی وہ شفاعت جس کو جو ثابت ہے اور وہ اہل توحید کے لیے ہے، یعنی جو توحید کی حالت میں جن کی وفات ہوئی ہے ان کی شفاعت کی جائے گی۔ دوسری شفاعت الشفاعت المنفیہ، وہ شفاعت جو منع ہے، یعنی جیسے مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے، ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی اگرچہ کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، تو کتنے ہی قریبی لوگ کیوں نہ ہو، اگر وہ کافر ہیں یا خالص مشرک ہیں تو ایسے لوگوں کی شفاعت جائز اور درست نہیں ہوگی۔ اب جو شفاعت مثبتہ ہے، جو ثابت ہے کتاب و سنت سے، وہ بھی کیا ہے، کئی قسم میں ہے۔ سب سے پہلی جو شفاعت ہوگی اس کو شفاعت عظمیٰ، بڑی شفاعت یا شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت کہتے ہیں، جو اس وقت ہوگی جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب معاملہ ایسے پینڈنگ میں رہے گا، کوئی کسی سے گفتگو بات چیت نہیں، اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوگا، کسی کے اندر یہ ہمت اور جرات نہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے۔ تو سب سے پہلی جو شفاعت ہوگی وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی جائے گی، اور اس کی تفصیل جو ہے احادیث میں آئی ہوئی ہے کہ ان الناس یاتون آدم ثم نوحا ثم ابراہیم ثم موسیٰ ثم عیسیٰ ثم یاتون نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے پہلے لوگ آدم کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے آپ اللہ سے گفتگو کیجئے، کچھ کہیے، پھر نوح کے پاس آئیں گے، پھر موسیٰ کے پاس، پھر ابراہیم کے پاس، پھر موسیٰ کے پاس، پھر عیسیٰ کے پاس، یہاں تک کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اللہ کے نبی عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ رب العالمین جس قدر چاہے گا آپ سجدے میں رہیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین آپ سے کہے گا کیا معاملہ ہے آپ کا، کیا چاہتے ہیں آپ، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے۔ تو اللہ پوچھے گا کیا ہے، کیا چاہیے آپ کو، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، وعدتنی الشفاعۃ فشفعنی فی خلقک،
اے میرے رب تو نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ کیا تھا، تو میری شفاعت اپنے بندوں کے حق میں قبول فرما، ان کے درمیان فیصلہ کر، ان کے درمیان فیصلہ کر۔ یعنی اللہ رب العالمین کہے گا کہ کیا چاہیے آپ، کیا معاملہ ہے آپ کا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ اے میرے رب تو نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ کیا تھا، تو میری شفاعت اپنے بندوں کے حق میں قبول فرما، ان کے درمیان فیصلہ فرما۔ تو اللہ تب یہاں سے اب فیصلہ شروع ہوگا۔ فیقول الرب عز وجل شفاعتک، جاؤ میں نے تمہاری شفاعت قبول کی، انا آتیکم فاقضی بینکم قال فارجعوا فاقفوا مع الناس۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ میں فیصلہ کرنے آ رہا ہوں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوٹ آئیں گے اور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ شفاعت عظمیٰ ہے جو صرف آپ کی خصوصیت ہے، جو صرف کیا ہے، آپ کی خصوصیت، آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔ اسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص، جو آپ نے کہا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے شفاعت دی گئی ہے جو کسی اور کو نہیں دی گئی، تو اسی شفاعت کا ذکر ہے کہ موقف پر وہاں جو حساب اور کتاب اللہ رب العالمین نہیں لے گا اور سارے لوگ پریشان حال کھڑے ہوں گے، اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شفاعت ہوگی اسی کو شفاعت عظمیٰ اور شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی، بہت ساری شفاعت۔ ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے شفاعت کریں گے تو لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کی پرمیشن اور اجازت دی جائے گی۔ آپ شفاعت کریں گے تو لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کی پرمیشن اور اجازت ملے گی، اور یہی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے کہ انا اول شفیع فی الجنہ، میں جنت میں سب سے پہلی شفاعت کرنے والا ہوں گا، یعنی میری شفاعت سے لوگ کیا ہے جنت میں داخل ہوں گے، ایک دوسری قسم ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جن سے جو بغیر حساب اور کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے، وہ بھی کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں گے تو اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب میں کہے گا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ آپ کہیں گے امتی امتی، اے اللہ میری امت، تو اللہ رب العالمین کہے گا ادخل الامت ادخل الجنت کا من امتی کا من لا حساب علیہ من باب الایمن، جو لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں اور جن کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، آپ انہیں جنت میں داخل کرائیے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو جنت میں جائیں گے لیکن ان کے درجات کم ہوں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ان کے درجات کیا ہے بلند ہو جائیں گے، ان کے درجات کیا ہے بلند ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری شفاعت کا کیا ہے ذکر ہے، بہت سارے لوگوں کے عذاب کی کمی کا معاملہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے تو ان کا عذاب کیا ہے ہلکا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ جیسے ابو طالب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، ان کا عذاب جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی وجہ سے کم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے بھی کیا ہے ہوگی۔ تو یہ بھی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے جو بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے ہوں گے لیکن وہاں اس گناہ میں شرک وغیرہ وغیرہ نہیں ہوگا، شرک وغیرہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے تمام شفاعت میں بنیادی شرط ہے کہ وہ سارے لوگ توحید والے ہونے چاہیے، توحید والے ہونے چاہیے۔ اگر نہیں ہے توحید والے تو پھر ایسے لوگوں کی شفاعت نہیں کی جائے گی۔ اور شفاعت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہونی چاہیے، شفاعت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہونی چاہیے۔ ایک تو اللہ رب العالمین کی جانب سے پرمیشن ہو، جو آدمی شفاعت کرنے والا ہو کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ نبی آپ شفاعت کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی اٹھے گا اور کہے گا میں فلاں کی شفاعت کر رہا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہی شفاعت کر سکے گا، ہر آدمی نہیں۔ تو اس سے وہ سارے جو ہے کنفیوژنس اور ساری امیدیں جو لوگوں نے ایک دوسرے سے بنا رکھی ہیں اس کو توڑ دینی چاہیے، کیونکہ شفاعت کا حق جسے ملے گا وہی شفاعت کرے گا۔ ہم اور آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے، کون ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے، یعنی جسے اللہ اجازت دے گا وہی شفاعت کرے گا، ایسا نہیں کہ جس کو ہم نے بڑا بنا رکھا ہے وہ شفاعت کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شفاعت کی جا رہی جس کے متعلق کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اسی کے لیے وہ لوگ شفاعت کریں گے جس سے اللہ رب العالمین کیا ہے راضی ہوگا۔ ہر آدمی کی نہیں، ایسا نہیں کہ آدمی اٹھے اور اپنے قریبی لوگ اگرچہ کافر ہوں ان کے متعلق شفاعت کرے، نہیں، ان لوگوں کے متعلق جس کے متعلق اللہ رب العالمین کیا ہے راضی ہوگا، ان کے متعلق اللہ رب العالمین کیا ہے راضی ہوگا۔
شفاعت کی امید ہر کسی کو ہونی چاہیے اور ہے بھی، اور صحیح سمت میں ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کے ان نیک اور صالح بندوں میں شامل ہو جائیں جن کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، شفاعت فرمائے، جن کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائے، ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن آئیے کچھ ایسے اعمال کی طرف توجہ دلا دی جائے جس کے ذریعے سے آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بالکل قوت اور طاقت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ توحید پہ آپ قائم رہیں۔ قوت اور طاقت اور خالص مخلص ہو کر کے توحید پہ کیا آپ قائم ہو، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ من اسد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق اور خوش نصیب شخص کون ہوگا؟ تو آپ نے کہا تھا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسی، جس نے دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ تو یہ آدمی سب سے پہلے درجے میں وہ شخص ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو مخلص موحدین ہوں گے، جو خالص توحید والے ہوں گے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں ذرہ برابر شرک نہیں کیا ہوگا اور توحید پہ ہی قائم رہے ہوں گے، اور اسی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہوگی۔ سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے مستحق یہی لوگ ہوں گے۔ اسی طریقے سے اور جو چیزیں آپ کو اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا مستحق بنا سکتی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ آدمی مؤذن کی اذان کا جواب دے، مؤذن کی اذان کا جواب دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال حين يسمع النداء، جو آدمی جب اذان سنتا ہے، یا اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے۔ ابو سعید الخدری کی روایت صحیح مسلم میں۔ ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو، یعنی اذان کا جواب دو، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ، پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ یعنی مقام محمود کا سوال کرو، ایک اونچی اور بلند جگہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی جائے گی، اور یعنی میرے لیے جو اذان کے بعد کی دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ آپ نے اذان کا جواب دے لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیا اور یہ دعا پڑھ لی، تو آپ کا فرمان ہے حلت له شفاعتی یوم القیامہ، بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے یقینی ہو گئی، ضروری اور واجبی ہو گئی، یعنی میں ایسے شخص کی ضرور شفاعت کراؤں گا، ایسے شخص کی ضرور شفاعت کراؤں گا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو ہے مدینے کے اندر ہوں اور اس کی تکلیفوں پہ صبر کریں، تو ایسے لوگوں کی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، شفاعت کریں گے۔ اور بعض روایت میں یہ کہ جو آدمی مکہ اور مدینے میں کہیں فوت ہو جائے اس کی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے۔ تاہم اس طرح کی روایات میں کلام بھی کیا گیا کیونکہ یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ کیا ہے، موحد ہونا، توحید والا ہونا کیا ہے، یہ ضروری ہے، توحید والا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شفاعت التی ادخرها لهم حق کما روی فی الاخبار، کی اور شفاعت ہو جسے جمع کیا ہے ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے، لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی جائے گی، وہ کیا ہے، حق ہے، جیسا کہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم اس پر بھی کیا ہے، مکمل طور سے ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور انہی شرطوں کے ساتھ رکھتے ہیں جن شرطوں اور جن قیود اور ریکوائرمنٹ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا ہے۔ ایسے آگے ہے میثاق۔ میثاق کا مطلب ہوتا ہے مضبوط ایگریمنٹ، پختہ عہد لینا کسی سے، پختہ عہد لینا کسی سے۔ کہتے ہیں والمیثاق الذی اخذہ اللہ تعالی من آدم وذریتہ حق وذریتہ حق، والمیثاق الذی اخذہ اللہ تعالی
من آدم و ذریتہ حق، اور وہ پختہ عہد، وہ ایگریمنٹ جو اللہ رب العالمین نے آدم اور ان کی ذریت، ان کی اولادوں سے لیا ہے، یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ حق ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 اور 173 میں کیا ہے۔ سبھی لوگ جانتے ہوئے اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم اس بات کی کیا ہے؟ گواہی دیتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام ذریات کو نکالا، جتنے بھی لوگ قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، اور ان سے اللہ رب العالمین نے اپنی توحید پر گواہی دلوائی، اور سارے لوگوں نے کیا اس کا عہد کیا، اقرار کیا۔ اب یہ باتیں ظاہری طور پہ دماغ میں اگر نہ بھی آئیں، عقل اور لاجک میں نہ آئیں، تو اللہ اس کے رسول نے بیان کی ہیں۔ اس بنیاد پہ ہمارا کیا ہونا عقیدہ ہے کہ ہم اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس بات کا اقرار کر چکے ہیں، اور دنیا کے سارے لوگ اس بات کا کیا ہے؟ اقرار کر چکے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد ہم اس میثاق کو، اس ایگریمنٹ کو ہم بھول گئے، اور اس کا کچھ حصہ بھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ اس کے رسول بیان کرتے ہیں کیا اس طرح کا ایگریمنٹ تم سے لیا گیا ہے، تو ہم تو بھولنے والے، ہماری زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یہ تو زندگی سے باہر کی چیز ہے، عالم ارواح میں لیا گیا ہے اس کو، تو وہ کہاں سے، وہ اگر بھول جائے تو کون سا بڑا معاملہ ہے۔ لیکن جب اللہ اس کے رسول بیان کر دیتے ہیں تو ہم اس پر ایمان اور یقین لاتے ہیں کہ ہاں ہم اس طرح سے ایگریمنٹ ہمارا ہو چکا ہے، اور ہم اس طرح کی باتیں کہہ چکے ہیں کہ ہاں اللہ ہی ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو اس پر کیا ہے، سلف کا جو منہج ہے، ان کا جو عقیدہ اس سلسلے میں بالکل واضح ہے کہ ہم اس ایگریمنٹ پر جو اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی ذریت اور ان کی اولادوں سے لیا ہے، ہم اس پر کیا ہے؟ ایمان لے آتے ہیں، ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری روایات کیا ہے، احادیث میں بہت ساری روایات اس سلسلے میں احادیث میں کیا ہے، موجود ہیں۔ تو اس پر بھی کیا ہمارا ایمان اور عقیدہ۔ اس کے بعد جو ہے القدر و منزلت و حقیقت الایمان بھی، اس کے بعد جو ہے تقدیر کے مسائل آ رہے ہیں، جو انشاءاللہ رب العالمین دوسرے درس میں آئیں گے باذن اللہ۔ انہیں ایسے سمجھائیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں پیر، فلاں امام، فلاں فلاں یہ ہمیں بخشوا لیں گے، تو اس کی گارنٹی کون دے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کرے؟ کون ہے وہ؟ ہم تو صرف انہی لوگوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا۔ یہ بات جو ہم دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں، وہ بات تو نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کے متعلق کہی، نہ عمر کے، نہ عثمان کے، نہ علی کے، نہ طلحہ کے، نہ زبیر کے، نہ سعد کے، نہ سعید کے، نہ ابو عبیدہ بن الجراح کے، بڑے بڑے صحابہ کرام، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا۔ تو یہ جو بعد میں جن کو ہم پیر اور فقیر بنائے ہوئے یا ہم بڑا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیڑا پار کر دیں گے، تو ان لوگوں کے متعلق کہاں سے بات ہم کو معلوم ہوئی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ سلف کا عقیدہ یہ کہ ہم کسی کو جنتی اور جہنمی نہیں کہہ سکتے، کہ نہیں ہے یہ عقیدہ۔ اور اگر ہم کسی کے متعلق بیان کرتے ہیں تو یہی کہیں گے احسبو کذالک واللہ حسیبو، ہمارا خیال اس سے متعلق ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن ہم یہ کہہ دیں کہ فلاں آدمی جنتی ہے، فلاں آدمی کو شفاعت کا حق ملے گا، اس بات کی گارنٹی کون دے رہا ہے؟ کہاں سے یہ بات کہی جا رہی ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کی تقسیم میں یہ لوگ شامل ہیں؟ یہ بات کیسے معلوم ہوئی ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک تو شفاعت اللہ کی مرضی سے جس کو اجازت دی جائے وہ شفاعت کرے گا، دوسرے یہ جس کے بارے میں دی جائے گی وہ اس کے متعلق شفاعت کی جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایک مثال ایک چیز ہے کہ چلو بھائی آپ شفاعت آپ کو دی جاتی ہے، آپ شفاعت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں،
تو یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ایک چیز مل گئی تو اب جس کو چاہے اٹھا لے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، شفاعت بھی وہ لوگ صرف اسی کی کر سکیں گے جس سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوگا بس. تو شفاعت کا معاملہ یہ صحیح ہے کہ بہت سارے اہل ایمان کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن سوال اسی بات کا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ ہم ہیں یا آپ ہیں؟ یہ تو فیصلہ وہاں ہونا ہے. اس لیے جو لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں پہلے وہ اپنے ہی بارے میں یہ بیان کریں کہ وہ ان کو یہ حق مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، چاہے جائے کہ ہم ان سے امید لگائے. وہ خود ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے بھی، عام لوگوں سے بھی زیادہ ان کے حالات خراب ہوں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اعتبار سے ان کو بڑا بنایا، اللہ تعالیٰ نے تو بڑا بنایا نہیں. تو شفاعت کے متعلق جو ہے آیت الکرسی میں یا اسی طریقے سے سورہ نجم میں جو بیان کیا گیا ہے کہ دو ہی طرح، ایک تو یہ کہ شفاعت کرنے کا جس کو اختیار دیا جائے گا وہی کرے گا، اور جس کے بارے میں کہا جائے گا اسی کے بارے میں کیا جائے گا. یہ خاص واضح معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں عام طور سے ان لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہیں جن کے ہاں اللہ تعالیٰ کی توحید میں کمی اور نقص ہوتا ہے، جن کے ہاں شرک کی ملاوٹیں اور شرک بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ پہلے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جن کے پاس شرک ہوگا ان کے لیے شفاعت کوئی بھی نہیں کرے گا، تو خود ہی ان کے لیے شفاعت نہیں ہوگی. معاملہ تو خطرناک ہے. اب یہ آدمی سوچے کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ ہو جاؤں گا تو میری بخشش ہو جائے گی، میں فلاں کے ساتھ ہو جاؤں تو میری بخشش ہو جائے. اس سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ سمجھے کہ ہم اور آپ توحید پہ قائم ہیں کہ نہیں، کیونکہ شفاعت تو صرف انہی کی ہونی ہے جو توحید پہ قائم ہوں گے. شیخ جنتی ایک لوگ بات اور واضح کر دیں. جی جی شیخ جیسے ہم جب دعا کرتے ہیں تو کبھی کوئی بڑا ہو ہم سے یا کوئی جیسے استاد وغیرہ کوئی ہوں تو ان سے ہم کہتے ہیں کہ میرے گھر کے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، تو اس طریقے سے دعا کرنا کہنا درست رہے گا شیخ؟ بالکل درست ہے، بالکل درست ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کے ایمان اور عقیدے سے آپ مطمئن ہو، کتاب و سنت کا آدمی ہو، آپ اس سے بالکل کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریے. بالکل زندگی میں دعا کرنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پریشانی کب ہوتی جب وہ آدمی فوت ہو جائے پھر اس کے پاس اس کی قبر پہ جا کر کہا جائے تو یہ غلط ہو رہا. زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب سے کہا تھا کہ اویس القرنی سے اگر ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے بخشش مغفرت کی دعا ضرور کرا لینا. تو اچھا زندہ جی لوگوں سے جو کتاب و سنت پہ قائم ہوں ایسے لوگوں سے دعا کرانا یہ سنت کا طریقہ ہے، درست اور صحیح طریقہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جی جی معاملہ وہاں آ کر کے ہوتا ہے جہاں جب کوئی آدمی فوت ہو جائے اگرچہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، پھر اس سے نہیں کر سکتے ہیں. جزاک اللہ اور خیر. نے فرمایا کہ کسی آنکھ نے جنت کو نہیں دیکھا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئی ہی. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں اسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، کسی کان نے نہیں سنا ہے، اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا ہے. یہی مجھے معلوم ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ نے جنت و جہنم کو دیکھا ہے. جنت میں ڈیٹیل اور تفصیلات بھی ہیں. آپ نے جنت کو صرف دیکھا نہیں، جنت میں تفصیلات بھی ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل اور بنگلہ دیکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں، اور جہنم کو میں عمرو بن لحی وغیرہ کو دیکھنا. ٹھیک ہے. اور عام لوگوں کے متعلق یہی ہے کہ وہ جنت میں جو نعمتیں دی جائیں گی اسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. یہ میرے علم ہے، واللہ عالم. مزید اگر آپ کے پاس ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. جی اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. دوسرا جو ہے بھی کلاس ہے، تو انشاءاللہ وہاں ہو سکتا موقع ملے. اذان یہاں ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.